اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اس آیت کی شان نزول میں چند واقعات تفاسیر میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ مکے میں ایک دفعہ مشرکین مکہ میں سے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم اور ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیں تو ہمارے چند مطالبات ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا شرط لگا کر ایمان لانا، اگر یہ ہوا تو ہم کریں گے، کنڈیشنز لگانا۔ ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لاتے، اور ابو جہل ایمان نہیں لایا، اور نہ عبداللہ بن امیہ ایمان لایا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے چند مطالبات ہیں، ہماری چند ڈیمانڈز ہیں، اپنے قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجئے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ پہلی ڈیمانڈ، پہلا مطالبہ یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بہت تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، نہ کاشت ہو سکتی ہے، یعنی ایگریکلچر نہیں ہو سکتا، نہ باغات لگ سکتے ہیں۔ آپ معجزے سے پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے تاکہ مکے کی زمین فراخ ہو جائے۔ آخر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے تھے، تو آپ اللہ کے نزدیک داؤد سے کم تر تو نہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر ہو گئی تھی، آپ بھی ہمارے لیے ایسا کیجئے، شام اور یمن کی طرف ہم آسانی سے سفر کر سکیں۔ اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں، ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کوئی مطالبات یہ ایسے ہیں جو کہ طلب کیے جائیں کسی سے، کئی ہدایت کا طالب ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ باتیں صرف اس لیے کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کر دیں، عاجز کر دیں، تنگ کر دیں آپ کو، اور جب آپ ان کے یہ مطالبات پورے نہ کریں تو کہہ دیں کہ آپ کی بات تو اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی، تو آپ کہاں سے اللہ کے رسول آئے، نعوذ باللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بل للہ الامر جمیعاً، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ چاہتا ہے تو معجزے دکھائے جاتے ہیں، کوئی رسول اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، جو قرآن کی تاثیر انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہو جائے، تو یہ تو انہوں نے بڑا ادنا اندازہ لگایا قرآن کی تاثیر کا۔ ایمان لانے والوں نے اس قرآن کے ذریعے تو اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کر دیے جو یہ مطالبے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیرت بہل جبال، پہاڑ چلنے لگ جائیں قرآن کے ذریعے سے، یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں۔ اصل چیز تو جو مسلمانوں نے کی قرآن کے ذریعے سے کہ دنیا میں عدل اور انصاف کا دور چلا دیا، عدل اور انصاف دے دیا دنیا والوں کو، اور کہا انہوں نے قطعت بہ الارض، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے اس کے ذریعے سے زمین۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ذریعے سے جب جہاد شروع کیا، جاہد بہی جہادن کبیرن، انشاءاللہ سورہ فرقان میں یہ ہم پڑھیں گے کہ اے نبی جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ تو زمین کیا چیز ہے؟ زمین سے زیادہ سخت چیز کاٹ ڈالی قرآن کے ذریعے سے، جاہلی نظریات، جاہلی رسومات، خیالات، ان کی اپنی تھیوریز، عقائد، ان کو کاٹ کر پھینک دیا قرآن نے۔ اور کہا انہوں نے او کلم بہ الموتى، یا بات کریں مردے، یہ کون سی بڑی بات ہے مردوں کا بات کرنا؟ اس سے زیادہ خاموش، اس سے زیادہ ساکن چیز کو زندہ کر دیا، مردہ قوموں کو زندہ کر دیا قرآن کے ذریعے سے۔ مشرکین عرب مردہ تھے، ان کو زندہ کر دیا۔ تو جس کو معجزہ دیکھنا ہے تو قرآن کا معجزہ کم نہیں ہے،
قرآن کا معجزہ تو ان تمام معجزات سے بڑھ گیا ہے جس کا کہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانے والی۔ ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا، اور حقیقت ہے کہ جو لوگ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب الادنا جن کو کہا گیا ہے، دون العذاب الاکبر، سورہ الف لام میم سجدہ میں یہ آیت آتی ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ پھر ایسے قوم کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے آزماتا ہے تاکہ ابھی بھی جاگ جائیں۔ قاریہ کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، نوک کر کے جھنجھوڑ کے اٹھا دے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسی الارمنگ سچویشنز بعض دفعہ پیدا کر دیتا ہے، ہنگامی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ غفلت کے پردے دور ہوں اور یہ جاگیں۔ جن اسباب کی وجہ سے ان پر اتنا نشہ چڑھ گیا ہے غرور کا، وہ اسباب ان سے چھین لیے جائیں تاکہ ان کا غرور ٹوٹے، عاجزی آئے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور جو قومیں اس طرح سے نہیں مانتی ان پر پھر بڑا عذاب آ جایا کرتا تھا۔ مکے والوں پر بھی کبھی قحط کی شکل میں، کبھی جنگ کی شکل میں کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، یعنی ان کی موت آ جائے، یہ اپنا انجام دیکھ لیں یا قیامت آ جائے۔ آگے فرمایا آیت 32 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ رسولوں کا مذاق تو اڑایا گیا، اور جب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جو رسول کے راستے پر چلے، ان کی تعلیمات کو اپنائے، وہ کیسے مذاق اڑنے سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کا بھی مذاق اڑے گا۔ تو مذاق اڑنا، اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے ہمیں، مذاق نہ اڑنے پر افسوس کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھ پہ ہنستے نہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھ کو ریڈیکیول نہیں کر رہے۔ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ گناہ کی عزت اور عظمت ہے اور نیکی کی بے عزتی ہے اور حقارت ہے نیکیوں کی، تو جو لوگ نیکی کریں گے آخر لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے یا نہیں؟ یقیناً اڑائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ٹیسٹ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے پر آتا ہے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ جنت کا سودا کر رہا ہے ایمان والا، کوئی سستا سودا نہیں ہے، تو اللہ تو آزمائے گا، کبھی مذاق اڑوا کر آزمائے گا، کبھی کسی اور نقصان سے۔ تو مذاق اڑنا کیا ہے؟ یہ دراصل عزت کا چلے جانا، عزت کا نقصان ہے نا، انسان کی عزت چلی گئی، پہلے تھی اب نہیں ہے۔ پہلے سر آنکھوں پر لوگ بٹھاتے تھے، اب پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ پہلے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے بڑی ایڈمریشن، بڑی تعریف ہوتی تھی، اب وہاں رحم، ترس اور حقارت نظر آتی ہے ان کی آنکھوں کے اندر۔ تو یہ تو بڑا امتحان ہو گیا۔ واقعی انسان دولت دے سکتا ہے، دولت کا نقصان انسان کو اتنا نہیں برا لگتا جتنا عزت کا نقصان برا لگتا ہے۔ مخالفت بھی اٹھانا کمتر ہے بجائے کہ انسان مذاق اڑوائے اپنا۔ سب سے مشکل جو امتحان آتا ہے انسان کی زندگی میں وہ ہے اپنا مذاق اڑوانا، لیکن بہرحال ہے جنت کا سودا، اللہ تو آزمائے گا۔ اور جنت کے بارے میں تو فرما دیا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت تو نفس کو بری لگنے والی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جنت نفس کو اچھی لگنے والی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے
تاکہ حقیقی طلبگار ہی جنت تک آئے. امپوزیٹرز نہ چلے آئیں جنت کے اندر، نقلی لوگ نہ آ جائیں. مذاق اڑنا اور لوگوں کی نظروں میں حقیر ہونا، یوں سمجھیے کہ عام انسانوں کے لیے بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. اس کو رحمت سمجھیں، اس لیے کہ کوئی شخص اللہ کا حکم مانتا ہے یا اللہ کا پیغام لوگوں میں عام کرنے کی سعادت اس کی قسمت میں آتی ہے. اب جب وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور لوگ سر آنکھوں پر اس کو بٹھانے لگتے ہیں اور واہ واہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ اس کو دیا جائے اور اسٹینڈنگ اوویشنز اس کو دیے جائیں، تو بڑا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے عجب اور تکبر آ جائے اس کے اندر، وہ بڑی چیز سمجھنے لگ جائے اپنے آپ کو، اور اس کی نیت ہی گڈمڈ ہو جائے، اس کی نیت کے اندر فتور آ جائے، انٹینشنز جو ہیں وہ اس کے پولیوٹ ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ میں یہ کام واقعی خلوص کے ساتھ سنسیئرلی اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا شہرت کی خاطر کر رہی ہوں، پتہ ہی نہ چلے. اب کیا ہوتا ہے جب انسان دین پر چلتا ہے یا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں اور اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، تو یہ تو الحمدللہ انشورنس ہے اس کی نیکیوں کا. اس کی نیکیوں کو اب تحفظ مل گیا اس مذاق کے ذریعے سے. اب اس کی نیکی بالکل محفوظ ہے، اس کو اندرونی خطرہ ہی کوئی نہیں، کوئی دکھاوا ہی نہیں ہے. جتنی نیکی کرتا ہے لوگ اتنا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا انٹینشن خود بخود پیور ہو گیا کہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے تو نہیں کر رہا. اگر دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا تو جو ہی جس نیکی کا مذاق اڑتا وہیں وہ نیکی چھوڑ دیتا. اب وہ چونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، چاہے لوگ ہنس رہے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا نیکی. آپ نے سنا ہوگا قصہ، کچھ خواتین حجاب شروع کرتی ہیں، جہاں کسی نے مذاق اڑایا، سر سے دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا. ان کا کہ بھئی نہیں، پیپل ور ریئلی ریڈیکیولنگ اس، ہم سے نہیں برداشت ہوتا یہ. پتہ چلا اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اگر حجاب کر کے لوگ کہتے ہیں کہ واہ کیا نور برس رہا ہے آپ کے اوپر، کتنی ینگ لگ رہی ہیں آپ، بہت ہی پیاری لگنے لگ گئی، تو بہت خوش حجاب سے. اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ حجاب کر کے تو آپ کی ایج بھی بہت لگ رہی ہے، مائی لگتی ہیں بالکل، تو ناراض ہو گئے حجاب سے. اگر میاں حجاب سے خوش ہے تو حجاب کر لیا، میاں ناراض ہے حجاب سے پھینک دیا، تو اللہ کے لیے تھوڑی کیا. ٹیسٹ ہی وہاں ہے. یقین کریں کہ مذاق اڑنا یا لوگوں کی ناپسندیدگی یہ نیکیوں کا پرزرویٹو ہے، نیکیوں کا ڈیفنس ہے، نیکیوں کے پروٹیکشن ہے. یہ ہماری نیکیوں کو محفوظ کر لیتی ہے، ہماری نیت کو خالص کر دیتی ہے کہ ہمارا اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اس کام سے. جس کا دل چاہے ہنسے، جس کا دل چاہے ناراض ہو. یہ ہے نا سٹینڈ لینے کی چیز، نیکیوں پر جم جائے انسان. اور مخالفتیں ہوتی ہیں تو صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں، صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے انسان میں. دنیا کا مزہ بالکل کرکرا ہو جاتا ہے انسان کا، ساری توجہ اس کی آخرت کی طرف ہو جاتی ہے. لوگوں کی طرف سے جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ ہی کا ہو جاتا ہے دل. یوں سمجھے کہ جیسے ایک برتن تھا دل، اس کے اندر بہت سی محبت جمع تھی دوسروں کی، دنیا کی اور لوگوں کی اور سب چیزوں کی. اور جب اللہ کی خاطر دل ٹوٹا، جب برتن میں کریک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلا پانی نکل جاتا ہے نا سارا. اب وہ ساری محبتیں تو نکل گئیں، عظمت نکل گئی کم از کم ان چیزوں کی. پھر دوبارہ یہ دل جڑتا ہے اللہ کی یاد سے، اور جب یہ دل جڑتا ہے، جب پیالہ بنتا ہے، اب اس پیالے کے اندر اللہ کی یاد جمع ہوتی ہے، اور یہ پھر بہت ہی خوبصورت ایک کیفیت ہے. اس کے بعد جب یہ دل اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد انسان دیکھتا ہے کہ لوگ واپس دوبارہ محبت کرنے لگ گئے، واپس عزت کرنے لگ گئے. اب فائدہ کیا ہوا اس سے؟ جب ایک چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی پھر واپس آئی، اب اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے اگر مجھ پہ کوئی کمنٹ پاس کر دیا تو ہے میرا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جب انسان ان مشکلات سے گزر جاتا ہے پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، میں کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، میں کانفیڈنٹ ہوں، کچھ بھی نہیں بگڑا. تو پہلے کیا تھا؟ اللہ کی یاد کے بغیر دنیا مجبوری تھی، کمزوری تھی. جب اللہ کی یاد میں دل ٹوٹا اور اللہ کی یاد ہی سے دل جڑا، اس کے بعد جب دنیا ملی، اب مجبوری کمزوری نہیں رہی، اب وہ ضرورت نہیں رہی. اب وہ ٹھیک ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی، خوشگواری کا احساس ہوتا ہے ان نعمتوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کی محبت ہم سے چھن گئی تو ہم تو مر جائیں گے.
ایسی باتیں نہیں کرتا پھر انسان، اور بالکل ہی اللہ کے لیے انسان پھر خالص ہو جاتا ہے مذاق اڑنے سے۔ تو رسولوں کا بھی مذاق اڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، اور پہلے اللہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی جو ایمان والوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان پر بعض دفعہ نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو دین کے راستے پر چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں مسائل کھڑے ہو جائیں، پیسہ کم ہو جائے یا اولاد کی طرف سے پریشانی آ جائے، ان پریشانیوں پہ وہ صبر کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور درجات ان کے بلند ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کے گھر میں خوشحالی ہے، پیسہ ہے، اولاد بھی بہت خوش خرم ہے، بہترین جگہ بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، سبھی اچھا ہے ان کا۔ اللہ نے ڈھیل دے دی ان کو، بالکل وہ بالکل مست ہو گئے دنیا میں اور غافل ہو گئے اللہ سے۔ سوچا اگر ہم برا کام کر رہے ہوتے فلاں کو تنگ کر کے تو اللہ ہمیں سزا دیتا نا، اللہ ہمیں سزا نہیں دے رہا، اللہ ہم پر اتنا انعام کر رہا ہے تو ہم ہیں ہی بہت اچھے، مزید غافل، مزید بکٹٹ دوڑ پڑے جہنم کی طرف، بالکل مست ہو گئے دنیا میں۔ تو اللہ نے کہا میں بھی ڈھیل دیتا ہوں ان کو، املیت للذین کفروا، بالکل جیسے کہ پتنگ کو کوئی ڈور دیے چلا جائے، اتنا ہلکا سا کاغذ ہوتا ہے نا، کمزور سا کاغذ ہوتا ہے پتنگ کا، کس کے سہارے اڑتا ہے اونچا؟ ڈور کے سہارے، جتنی ڈور دیں، اور جو جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا اونچا جاتا ہے، جس کے اندر جتنی ایمان کی کمی ہوتی ہے، جو جتنا ایمان سے خالی ہوتا ہے اتنا ہی اتراتا ہے، جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا اترائے گا دنیا کی چیزوں کے اوپر۔ پتنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، اڑ رہی ہے پتنگ، اڑ رہی ہے، لیکن بس کس کے سہارے پر ہے؟ ڈور کے سہارے پر۔ ڈور کٹنے کی دیر ہے، ادھر ڈور کٹی ادھر وہ زمین پر آئی۔ اللہ بھی ڈھیل دے رہا ہے، جب چاہے گا ثم اخذتهم، پھر پکڑ لیا اللہ نے اچانک۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے پکڑا، سارا ان کا غرور ختم ہو کے رہ گیا۔ تو فرمایا دیکھو کیسی تھی میری سزا، کیسا میں نے پکڑا۔ آیت 33، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک جان کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ جرتیں کی جا رہی ہیں، لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ بس اللہ جس کو گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کا ایک خاص انداز ہے، نامکمل جملے، انکمپلیٹ سینٹنسز، جیسے کہ فرمایا گیا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت۔ ایک سوال ہے، کیا وہ جو ہر جان کو دیکھ رہا ہے جو وہ کما رہی ہے؟ انکمپلیٹ سینٹنس ہے نا، چھوڑ دیا۔ ہر شخص خود اپنی سمجھ کے مطابق اس کو فل کر لے، فردن فردن اللہ ایک ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے، کون کیا عمل کرتا ہے۔ اور کہا کہ تم نے اس طرح سے اللہ کے ساتھی بنا لیے، اپنی طرف سے نام رکھ لیے، حالانکہ وجود کچھ نہیں ہے ان کا۔ اور یہ فرمایا کہ بل زین للذین کفروا مکرہم، جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کا کفر اللہ نے سجا دیا ہے ان کے لیے، ان کا مکر، ان کی چالیں سجا دی ہیں۔ یہ ہے دراصل دلوں پر مہر لگ جانا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ برے اعمال خوبصورت لگنے لگیں، گناہ نیکی لگنے لگ جائیں، یا گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے
ایسا انڈیفرنٹ انکانشیس بے حس ہو جائے، گناہ پر گناہ کرے اور بہت خوش ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یا گناہ کے کاموں کو پھر یہ کافر جو ہیں اتنا دلچسپ، اتنا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، اتنا انٹرسٹنگ، دلچسپ، آراستہ پیراستہ کر دیتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہیں یہ میگنیٹ کی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں. سدو عن السبیل، اچھی خاصی سیدھی راہ چھوڑ کر لوگ غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں. حق کا راستہ روکھا پھیکا، خشک، بے فائدہ نظر آنے لگتا ہے، بلکہ شریعت پر عمل نقصان دہ لگنے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ اٹس اے ریئل لاس، کیا فائدہ، کیوں ہم اپنی زندگی کا مزہ کرکرا کریں شریعت پہ عمل کر کے. اور جو جتنا گناہوں کے اندر ملوث ہے، گناہوں کے اندر غرق ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو نا، زندہ رہنا ہے تو ایسے رہو. کیا زندہ دل لوگ ہیں، کیا انجوائے کرتے ہیں زندگی کو. تو اگر یہ ہے کہ اللہ کے بجائے انجوائمنٹ کو منزل بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے، چل پڑیں پہ کفار کے پیچھے. لیکن بہرحال جو فیصلہ کرنے کا اللہ نے اختیار دیا تھا، اس نے وہ فیصلہ کر لیا، اپنا اختیار استعمال کر لیا، تو آخرت میں جو اس کے سامنے آئے گا اس کا اپنا کیا دھرا ہے. خود ہی انہوں نے برائیوں کو پسند کیا، چل پڑے برائیوں کے پیچھے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، تو اللہ نے بھی ان کو گمراہی میں پھینک دیا. اپنی چوائس تھی نا، جو چاہا وہ ہو گیا. اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہے جو ہدایت دے سکے. کسی انسان کی تھیوری، کسی انسان کی پرسنالٹی کی کشش انسان کو ہدایت نہیں دے سکتی. ہدایت تو اللہ کی بات میں ملتی ہے. ان کے بارے میں فرمایا آیت 34، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. تو دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب. حقیقت ہے کہ اللہ سے منہ موڑتے ہیں تو بے چینیاں، پریشانیاں اور بے سکونی یہ ان کی ساتھی رہتی ہیں. پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب گمراہی کے راستے کی ساتھی ہیں. خود غرض ساتھی بھی ان کو ملتے ہیں. کسی رشتے سے وہ اطمینان نہیں پاتے، کوئی چیز ان کو خوشی نہیں دے سکتی. تو یہ تو ان کو دنیا میں سزا ملے گی، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اب آگے نیک لوگوں کا بیان کیا گیا. آیت 35، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار. متقی انسانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو بتایا گیا کہ دیکھو، جنت تو وہ جگہ ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا متقیوں سے، نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے سے، اور اس کا اکل دائمی ہے. اکل کے ہم نے پہلے بھی دو مطلب کیے تھے، ایک تو پھل کی مقدار اور اس کا ذائقہ، دونوں چیزیں. جو بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا مزہ پرماننٹ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ بتائیے ذرا، کسی چیز کا مزہ پائیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ کہ سڑے گی نہیں وہ چیز. اگر سیب ہے تو وہ ہمیشہ سیب رہے گا وہاں پر، وہ کبھی سڑے گا نہیں. یہ فکر نہیں ہوگی کہ جلدی جلدی کھا لیں خراب ہو جائے گا. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو مزہ پہلے پانی کے گھونٹ پر آیا تھا، آخری گھونٹ پر بھی وہی مزہ آئے گا. ابھی الحمدللہ آپ لوگ روزے رکھ رہی ہیں نا، جب آپ افطار کرتی ہیں تو وہ پانی کا گلاس کتنا مزے کا لگتا ہے نا پہلا. اس کے بعد ایک اور پئیں، تھوڑا کم، پھر پئیں، پھر کم. یہ ہو جاتا ہے. جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. جتنا پلیجر وہ پہلا سپ یا پہلا نوالا دے گا وہی پلیجر قائم رہے گا، پرماننٹ رہے گا. ہر نوالا اتنا ہی پلیجر دے گا، ہر گھونٹ اتنا ہی انسان کو اچھا لگے گا.
اس لیے کہ جنت خود دائمی ہے۔ ایک دفعہ نماز کسوف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اور جنت اتنی پاس لائی گئی کہ آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا کہ اس میں سے پھل توڑ لیں۔ بعد میں صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں وہ پھل توڑ لیتا تو لوگ ہمیشہ کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ دائمی تھا نا، پرماننٹ، کھائے جائیں گے اور ختم نہیں ہوگا اس میں سے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو، طوبہ جس کا کہ نام آتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، گولڈ کا۔ تو آپ سوچیں کہ جس کا تنا درخت کا سونے کا ہوگا، اس درخت کے سائے میں بیٹھنے والوں کا زیور کس طرح کے گولڈ کا ہوگا؟ یہ دنیا کے گولڈ کی طرح نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں نا کہ کہیں سیمنٹ کے جو گھر بنے ہوتے ہیں تو سیمنٹ کا زیور پہنتے ہیں ہم، خاص خوبصورت ہی نہ لگے سیمنٹ کا زیور۔ تو جنت میں جو دیواریں بھی ہوں گی وہ بھی سیمنٹ کی جگہ سونا یوز ہوا ہوگا، اور درختوں کے جو ٹرنکس تنے ہوں گے گولڈ کے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ہر خیمہ 60 مائلز چوڑا ہے اور خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے، ریئل پرل کو اندر سے ہولو کر کے، اور وہاں پر وہ ٹینٹس بنائے جائیں گے جنتیوں کے لیے۔ امیجن کریں نا کہ وہ کیا ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اگر آپ نے مدر آف پرل یا آئسٹر کی کوئی چیز کبھی دیکھی ہو، بہت خوبصورت لگتی ہے نا، اس میں چمک بھی ہوتی ہے اور بہت خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ تو مدر آف پرل ہے۔ یہ تو موتی کی اپنی بات کی جا رہی ہے، سچا موتی، خولدار موتی ہوگا جس کا کہ خیمہ بنایا جائے گا۔ یعنی ہر چیز اس قدر خوبصورت ہے وہاں پہ جنت میں، جو کہ انسان کو بہت زیادہ خوش کرنے والی اور سکون دینے والی ہوگی۔ تو اس کے سائے بھی دائمی ہیں، اور اس کا پھل اور اس کا پھلوں کا مزہ بھی دائمی ہے۔ اب یہ دائمی جنت انسان کو دی جائے گی، خالدین فیہا کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ تو کمزور ہے نا، آتا ہے نا قرآن میں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ انسان کی نیکی کرنے کی، اللہ کی فرما برداری کرنے کی استعداد، اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، محدود ہے، محدود مدت تک ہی وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ ٹائم دیا ہے، اور دنیا کو اللہ نے لمیٹڈ بنایا ہے۔ لمیٹڈ ٹائم میں تم یہ کام کرو، اس لیے کہ انسان محدود ہے، وہ تھوڑا ہی کام کر سکتا ہے۔ اللہ لامحدود ہے، اللہ کی دین انلمیٹڈ ہے، لہٰذا اللہ کی دین کو سنبھالنے کے لیے لامحدود وقت چاہیے۔ تو اللہ نے جو آخرت بنائی ہے وہ لامحدود بنائی ہے، انلمیٹڈ بنائی ہے۔ اب الٹا بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ ہوتا کہ کچھ عرصے اللہ جنت میں رکھتا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے امتحانات میں ہمیں ڈال دیتا، وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے جنت میں رکھا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں انشاءاللہ تعالی چلے جائیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ غنی ہے نا، انسان تو فقیر ہیں۔ جب غنی دے گا تو وہ کتنا دے گا؟ انسان تو اپنی استطاعت کے مطابق ٹوٹا پھوٹا عمل کرتا ہے، جب اللہ جو بادشاہ ہے جب وہ اس کا بدلہ دے گا تو کتنا دے گا؟ تو یہ جنت ہے جس کی تمنا کرنی چاہیے انسان کو، اور ڈٹ کے عمل کرنا چاہیے اس کے لیے۔ حدیث میں جو مضمون آتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوش اخلاق لوگ، تہجد گزار لوگ، نفلی روزے کثرت سے رکھنے والے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے جنت میں جائیں گے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا، یہ بھی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 36 36۔
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ مآب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ، تو یہاں مراد ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہاں پر پیغام دینے والے کے اپنے عمل کا بیان کر دیا گیا کہ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو خود کام کر رہے ہیں اسی کی طرف وہ دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہی کام تم بھی کرو، یعنی عمل کرنے والے کو دیکھ کر دوسرے لوگ سیکھیں کہ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوت پیش کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو ایگزمپٹ نہیں کر رہا ان احکامات سے جو کہ اللہ نے دیے ہیں۔ رسول اور نبی اپنے لیے یہی کہا کرتے تھے کہ انا اول المومنین، انا اول المسلمین، کہ میں تو سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ مراد ہے کہ میں سب سے پہلے عمل کر کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ دیکھو کیسے عمل کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں کوئی اس طرح کی ہائرارکی نہیں ہے کہ جس میں اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ایگزمپشن لے کر بیٹھ جائیں اور وہ کنسیشنز لے کر بیٹھ جائیں، وہ عمل نہ کریں، وہ صرف لوگوں کو بتائیں اور دوسرے عمل کریں، بلکہ وہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ آیت 37، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اب اگر آپ اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ نے یہ نازل فرما دیا، یہ حکم بن کر آیا ہے قرآن، اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس پر مفصل بات ہم پہلے کر چکے ہیں سورہ یوسف کے شروع میں۔ حکم بن کر آیا ہے، حاکم بن کر آیا ہے، کوئی اس کو ریکویسٹ نہ سمجھے، کوئی اس کو التجا نہ سمجھے کہ تم سے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے اور تم سے پلیڈ کیا جا رہا ہے کہ پلیز پلیز تم مان لو۔ التجا نہیں ہے، کسی فقیر کی صدا نہیں ہے، یہ تو حاکم کا حکم بن کر نازل ہوا ہے قرآن، ماننا ہی ماننا ہے، آپشن ہے ہی نہیں، چوائس ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرما دیا گیا، خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے بعد تو اللہ سے کوئی بچانے والا آپ کو نہ ہوگا۔ خطاب ہے رسول سے، عتاب ہے کفار پر، اظہار ناراضگی اور اینگر اور غصہ کفار کے اوپر ہے جو کہ آپ کو اس دین حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اے محمد تم کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ سورہ یونس میں یہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ تو وہ آپ پر پریشر ڈال رہے تھے، تو ان پر غصے کا اظہار ہے، دراصل سنایا ان کو جا رہا ہے، عتاب ان کے اوپر ہے کہ ہرگز ہمارے نبی تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں کوئی اجر کوئی صلہ نہ پائے گا، کوئی ریٹرن اس کو نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا اس کو ہم اگر اپنے ہاں کے حالات سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بات ہمیں وضاحت سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی۔ مثال یوں ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں کوئی ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، بین الاقوامی کمپنی ہے، وہ پاکستان میں اپنی ایک برانچ کھولتی ہے اور
پاکستانی کمپنی سے ڈیل کرتی ہے کہ تم یہ پارٹس یہ پرزے بنا کر ہم کو سپلائی کرو تو ہم تم سے یہ پارٹس یہ پرزے خرید لیں گے. اس کے لیے وہ اپنے انجینئر بھیجتے ہیں، وہ مولڈز بھیجتے ہیں، سانچے بھیجتے ہیں کہ ان سانچوں کے اندر آپ کو مولڈ کر کے ان اسپیسیفیکیشنز کے تحت یہ پارٹس بنانے ہیں. مٹیریل بھی وہی دیتے ہیں، را مٹیریل، کہ ہم یہ را مٹیریل بھی آپ کو سپلائی کر رہے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ ہماری اسپیسیفیکیشنز، ہماری ریکوائرمنٹ، ہماری ہدایات کے مطابق اس را مٹیریل کو ان سانچوں میں ڈالنا. پھر آپ جو پروڈکٹ بنائیں گے، جو چیز بنائیں گے، وہ ہم آپ سے خرید لیں گے. اور ہدایات بھی اردو میں چھپوا کر بھیج دی جاتی ہیں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں. اب جو کمپنی یہ معاہدہ کر رہی ہے اس انٹرنیشنل کمپنی سے، جو پاکستانی کمپنی معاہدہ کر رہی ہے، اب اس پر تو لازم ہے کہ وہ ان ہدایات کے مطابق کام کرے، جو انسٹرکشنز اس کو دی گئی ہیں اس کے مطابق وہ پارٹس بنائے اور انہی مولڈز کو استعمال کرے جو مولڈز اس کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، مہیا کیے گئے ہیں، اور مال تیار کرے. جب وہ اس طرح سے مال تیار کرے کہ کوئی کمپنی، تو پھر خوشی خوشی وہ اس کو خرید لیں گے اور اجرت ادا کر دیں گے. یہی ہوگا نا؟ اب اس کے برعکس کوئی کیا کرے کہ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دے، ان کے مولڈ بھی ایک طرف رکھ دے، انسٹرکشنز بھی اٹھا کر کہیں ایک طرف رکھ دے، اور اپنی مرضی، اپنی عقل کے مطابق، اپنی خواہش سے چیزیں بنانی شروع کر دے، پروڈکٹ بنانی شروع کر دے. اب یہ ہوگا کہ جب کنسائنمنٹ پہنچے گا تو پورے کا پورا ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ کوالٹی کنٹرول والے ڈپارٹمنٹ نے سارے کا سارا ریجیکٹ کر دیا کہ دھاگا ہماری پسند کا نہیں تھا، یا بٹن آپ نے جس طرح سے لگائے وہ ہماری پسند کے نہیں تھے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پورے کنسائنمنٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو معمولی چیزیں، کہاں کسی نے یہ کیا کہ اس نے تو سانچہ ہی بدل دیا، ڈیزائن ہی بدل دیا، انسٹرکشنز کو چھوڑ ہی دیا، اپنی ہی مرضی، اپنی ہی خواہش کے مطابق اس نے چیزیں بنائیں. تو کنسائنمنٹ کیسے قبول کیا جائے گا؟ سارے کا سارا رد کر دیا جائے گا. ابھی جو ریجیکٹ ہوا کنسائنمنٹ، اس میں قصور کس کا تھا؟ قصور تو بنانے والے کا تھا نا، اس نے ہدایت کو کیوں نہیں فالو کیا؟ بالکل یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لوگوں کا. را مٹیریل سارا اللہ نے فراہم کیا، سب کچھ اللہ نے دیا، احکامات اللہ نے دیے، نبی اللہ نے بھیجے، کتاب اللہ نے نازل فرمائی، بک آف انسٹرکشنز، ہدایت کی کتاب اللہ نے دی. اس کے باوجود ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اور انسان اپنی خواہش کی اطاعت شروع کر دے، اپنی مرضی کا عمل شروع کر دے، اور زبردستی بھی کرے کہ بس یہی نیکی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ایسی زبردستی اللہ کے ساتھ تو نہیں چل سکتی، اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کے دیے ہوئے سانچے کے بجائے اپنی خواہشات کے سانچے میں جب ہم اپنا وقت، اپنی محنت ڈال کر عمل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جب ان چیزوں کو ہم لے کر پہنچیں گے تو سانچہ، مولڈ اور پروڈکٹ، عمل، دونوں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. سب کو اللہ پھینک دے گا جہنم میں اٹھا کر. وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے بجائے ہوا کی پیروی کی، گائیڈنس کے بجائے خواہشات کی، اپنی وشز کی انہوں نے پیروی کی. تو اب جو ان کے عمل تھے وہ بھی ہوا ہو گئے. اب اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. آگے اعتراض کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور یہ اعتراض ان کا بس اس لیے تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا نہیں چاہتے تھے اور ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے. اس کا ذکر ہے آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. تو یہ رسول کی بات نہ ماننے کا، یا رسول کو رسول نہ ماننے کا ایک بہانہ کہ بیوی بچوں والا کیوں ہے، اور دوسرا بہانہ کہ اس پر کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی. آیت سے مراد ہے معجزہ، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے.
تو یہ شرطیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں جو بھی ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا۔ غیر شادی شدہ انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی تو بڑی آسان ہوتی ہے، ذمہ داریاں بہت کم ہوتی ہیں اس کی، نہ جورو نہ جاتا، اللہ میاں سے ناتا، آرام سے بیٹھ گئے اللہ سے لو لگا کر۔ اگر اس وقت ہم سے کہہ دیا جائے کہ آپ سب بس اس کمرے کے اندر اب زندگی گزاریے، آپ کو کہیں جانے کی، دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کا حق آپ کو ادا نہیں کرنا، تو کیا مشکل ہے اللہ کی عبادت کرنا؟ کچھ بھی مشکل نہیں، نہ روزہ، نہ نماز، نہ پردہ، نہ حلال کھانا، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے اس طرح تو دین پر عمل کرنا۔ تو ایک طرح سے تو آسان ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ خشکی آنے لگتی ہے۔ اس طرح آپ امیجن کیجئے کہ آپ یوں کٹ آف ہو کے بیٹھیں گی تو مخالفت سے تو بچ جائیں گی، ایکسٹرا ذمہ داریوں سے تو بچ جائیں گی، لیکن ایک خشکی تو آئے گی نا زندگی کے اندر، وہ رونق، وہ چاشنی تو نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ بالکل بغیر کسی رشتے ناطے کو نبھائے رہبانیت کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہب بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ نہیں، دنیا میں رہو، رشتے ناطے بھی نبھاؤ اور میری عبادت بھی کرو۔ جہاں پر یقیناً یہ کام مشکل ہو جاتا ہے رشتے نبھانے کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی آپ کو تصور میں لے کر آئیے کہ آپ اس صورتحال میں کہ آپ کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ بس سولیٹیوڈ میں ہیں، تنہائی میں عبادت کر رہی ہیں۔ عبادت کرتے 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 شروع میں تو اچھا لگے گا کہ کوئی پریشر نہیں ہے میرے اوپر، پھر طبیعت میں کیا ہوگا؟ گھبراہٹ شروع ہوگی، تھوڑا سا بولانا شروع کریں گے۔ تو یہی ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں نبھاتے، اور بلا وجہ اپنے اوپر رہبانیت کو طاری کر لیتے ہیں، عبادت وہ اللہ کی کرتے ہیں لیکن اس میں روکھا پن ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تلخی بھی آ جائے اس کے اندر، یا ریزنٹمنٹ آ جائے اللہ کے خلاف۔ جب انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور دنیا کے رشتے بھی نبھاتا ہے جو اللہ نے رکھ دیے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں لطف بہت آتا ہے اور شکر ادا کرنے کے بہت سے موقع ملتے ہیں۔ طبیعت کے اندر فرحت رہتی ہے، خوشی رہتی ہے طبیعت کے اندر۔ انسان اپنے رشتہ داروں میں بیٹھتا ہے، انرجائز ہو جاتا ہے نا، طبیعت کے اندر اس کی تازگی آ جاتی ہے، اس کو دوبارہ سے انرجی مل جاتی ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں جب وہ بیٹھتا ہے تو یہ بھی اس کو نعمت لگتی ہے اللہ کی، کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان کہ تو نے اتنے اچھے اچھے رشتہ دار ہمیں دیے ہیں، اور ان رشتہ داروں میں بیٹھ کے طبیعت میں ہلکا پن آتا ہے، تازگی آتی ہے، اور وہاں سے انسان اٹھ کے جب اللہ کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو بہت دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب دوسروں کا حق ادا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں جب انسان نبھاتا ہے تو اس کے اندر بہت اطمینان اور ٹھہراؤ کی کیفیت بھی آتی ہے۔ تو اس طرح زندگی کے اندر تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، منوٹنی نہیں رہتی۔ ایک منوٹنس اگر زندگی بن جائے، صبح شام رات صرف ہم اللہ رسول کی بات کرتے رہیں، ہم صرف قرآن حدیثیں پڑھتے رہیں، ہم نہیں کر سکیں گے، ٹو مچ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی یہ رحمت ہے، اتنی اللہ کی رحمت کہ اس نے ہم کو بریک دے دی نا بیچ میں، کہ تم جاؤ، تم بیٹھو، تم ہنسو بولو، تم دل ہلکا کرو، تم بات چیت کرو، تم خوش ہو، کھاؤ پیو بیٹھ کر، اور الحمدللہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ طبیعت فریش ہو جاتی ہے، عبادت میں پھر لطف آ جاتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے انسان کو۔ تو لہٰذا اللہ نے جب بھی بنائے رسولوں کو شادی شدہ بنایا، ان کی بیویاں ہوا کرتی تھیں، ان کی اولاد ہوا کرتی تھی، اور دیکھا جائے تو واقعی ان تمام دنیا کے رشتوں کو نبھاتے ہوئے اللہ کی وفاداری کے بندھن میں بندھے رہنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ بیلنس رکھنا یہ ٹیسٹ بھی تو ہے نا، یہ دنیا کے رشتے ہمارا امتحان بھی تو ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ تم ایکسٹریمسٹ ہو